بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تضمین برشیر صائب، یہ ایک غزل ہے۔ اس کا یہ ٹائٹل اس طرح سے ہے، بانگ دراز سے، نمبر 148، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس کا مراد یہ ہے ٹائٹل سے کہ اس غزل میں ایک شعر ہے جو اقبال نے صائب تبریزی، جو ایک شاعر تھے 17ویں صدی کے، ایران سے، اور انڈیا سے بھی ان کا تعلق رہا، تو ان کا ایک شعر انہوں نے ایڈ کیا ہے اینڈ کے اوپر۔ تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ کہاں اقبال تو نے آ بنایا آشیاں اپنا، نوا اس باغ میں بلبل کو ہے سامان رسوائی۔ تو اقبال اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو، تم نے کیا کام شروع کر دیا ہے، تم کس طرف کو نکل پڑے ہو، کس طرح کی باتیں تم نے شروع کر دی ہیں، چونکہ یہ جو کام تم کرنا چاہ رہے ہو، یہ ایک مشکل کام ہے، یہ رستہ ایک مشکل رستہ ہے، اور اس میں مطلب دکھ ملتا ہے ہر وقت، اور اس کے علاوہ سامان رسوائی، جس طرح کی باتیں تم کر رہے ہو، جو لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہو، مطلب اس میں ہر طرف سے کوئی اپریسیشن نہیں ہوتی، مشکلیں پیدا ہوتی ہیں، ہر کوئی، قریب والے دور والے، ہر کوئی جو ہے وہ اس پہ اس میں رسوائی کا سامان ہے ہر طرف سے۔ تو مطلب تم نے کن کن چکروں میں تم پڑ گئے، اپنی، انسان جس طرح باقی رہ رہے ہیں اپنی زندگی گزارو، خواب پورے کرو، انجوائے کرو لائف کو، اینڈ دین موو آن، تم نے کیا یہ نیا ایک کھول دیا ہے چکر۔ شرار وادی ایمن کے تو بوتا تو ہے لیکن، نہیں ممکن کہ پھوٹے اس زمیں سے تخم سینائی۔ اور تم نے کیا یوں کہ تم وادی ایمن گئے، تو اگر تم وہاں چلے ہی گئے تھے تو وہی رک جاتے، واپس آنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو تم نے کیا یوں کہ تم وہاں سے بیج لے کے آگے، شرار لے کے آگے، اس وادی سے بیج لے کے آگے، اور تم اب اپنے ہاں آ کے تم کہیں کے بیج جو ہے وہ کسی اور زمین میں بونا چاہ رہے ہو، ایک مری ہوئی زمین میں، تمہیں بالکل کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ مطلب مختلف پودوں کو مختلف جگہوں پہ نہیں اگایا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایسی زمین جو بالکل مر چکی ہو، اور اوپر سے تمہارے اندر یہ مطلب یہ ایک خیال ہے، یہ ایک سوچ ہے کہ تم نہ صرف اس بیج کو یہاں بو گے، بلکہ تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ جو اس میں سے پودا نکلے گا وہ مطلب سارے گارڈن کو وہ جو ہے نا وہ اس میں ممتاز ہوگا، اس میں سب سے خوبصورت، سب سے اونچا، سب سے میٹھا پھل دینے والا ہوگا، مطلب کیا سوچتے ہو تم۔ کلی زور نفس سے بھی وہاں گل ہو نہیں سکتی، جہاں ہر شے ہو محروم تقاضائے خود افزائی۔ اور اوپر سے تم نے ایک نیا کام شروع کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ایک پھونکنی ہے، تم نے بچپن میں دیکھا ہوگا اپنی ماں کو یا کسی کو کرتے ہوئے، تو وہ تمہارے ہاتھ میں ایک پھونکنی ہے، اور تم اس سے پھونکنی سے پھونکے مار رہے ہو، لکڑیاں تم نے رکھی ہوئی ہیں اور ان کو آگ جلانے کی کوشش کر رہے ہو، اور مطلب تمہارا برا حال ہوا ہے، تمہارا مطلب سانس پھول چکی ہے تمہاری، اور وہ لکڑیاں جو ہیں وہ تم ساری گیلی ہیں، اور ان کو آگ پکڑ نہیں رہی، اور مطلب اتنی مشکل سے کیوں کر رہے ہو یہ، مطلب جب کہ تمہیں پتہ ہے کہ لکڑیاں بھی گیلی ہیں، وہ آگ جو ہے وہ خود ہی لگنا ہی نہیں چاہ رہی، آگ لگے کیا، مطلب اوپر سے بارش گرنا شروع ہو جاتی ہے اگر تھوڑی سی کوئی ہو، اور مطلب نہ لکڑیوں کو ہے، اوپر سے قطرے گر رہے ہیں بارش کے، اینڈ دین، اور سب سے بڑی بات کہ مطلب یو نو یہ پورا سین دیکھنے کے لیے کہ ایک بندہ محنت کر رہا ہے، آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے جو دیکھے اس کو، یو نو تو بلکہ نہ صرف دیکھے بلکہ پاس آ کے بیٹھیں اور اس آگ سے ہاتھ سینکیں، اس میں اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو نہ کوئی ایسے لوگ ہیں، نہ لکڑیاں صحیح ہیں، نہ موسم سازگار ہے، تو پھر کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ۔
قیامت ہے کہ فطرت سو گئی اہل گلستہ کی، نہ ہے بیدار دل پیری، نہ ہمت خواہ برنائی۔ تو مطلب جس جگہ تم رہ رہے ہو، جس یو نو یا عجیب سی یہ گلستان ہے تمہارا، اس کی تو مطلب ہر چیز ہی الٹی ہوئی پڑی ہے۔ مطلب ہونا یوں چاہیے کہ مطلب جب انسان بوڑھے ہو جائیں، جب ایک عمر سے آگے گزر جائیں، تو ان کی ہر بات میں سے ان کی زندگی کا نچوڑ نکلنا چاہیے۔ ایک انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کی باتوں میں وزن آنا شروع ہونے چاہیے۔ ہر بات جو ہے وہ سچائی کے اوپر اس کی بیس ہونی چاہیے، ہیرے اور موتی وہ ہونے چاہیے۔ اب مطلب تمہارے ہاں اس گلستان میں سب کچھ ہی بگڑا ہوا ہے، مطلب نہ ہے بیدار دل پیری، ان کا بھی کوئی، بڑوں کا بھی کوئی جب وہ بولتے ہیں تو نہیں لگتا کہ ان میں سے ان کو مطلب ان کا دل بیدار ہے۔ اور جو تمہارے نوجوان ہیں وہ تو کہیں اور ہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر تو مطلب شوق ہی نہیں ہے۔ وہ یہ جو آگ ہے نا، یہ بچوں کے لیے تو ہے کہ وہ آگ کے پاس بیٹھے ہیں، بچوں کو تو یہ شوق ہوتا ہے چیزیں دیکھنے کا، جو تھوڑی سی مختلف چیزیں ہوں وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جو اس تمہارے گلستان کے بچے ہیں، ان کو تو مطلب کوئی کسی چیز کا پرواہ نہیں ہے۔ دل آگاہ جب خوابیدہ ہو جاتے ہیں سینوں میں، نواگر کے لیے زہراب ہوتی ہے شکر خائی۔ تو یہ جو اس وقت جہاں تم رہ رہے ہو، 2019، یہ اب عقل اور دل کی جو جنگ ہے نا وہ پوری طرح سے شروع ہو چکی ہے۔ اور اس جنگ میں شروع ہونے سے پہلے ہی مطلب 99.999% جو ہے نا وہ عقل جیت چکی ہے۔ ابھی بھی یہ 0.0001% دل ہیں کہیں جو دھڑک رہے ہیں، جو جاگ رہے ہیں، جو خوابیدہ ہونا چاہ رہے ہیں کہ کچھ انسانوں کے دلوں میں تو جب ایک ایسا دل ایک زندہ دل کسی انسان کے دل میں دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ انسان کا دل زندہ ہو گیا ہے؟ اگر آپ پتہ چلانا چاہ رہے ہیں تو اب ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ شکر کھا کھا کے ہم سب کو ڈائبٹیز ہوئی ہے، زیادہ تر لوگوں کو، تو ان کے لیے وہ زہراب بن چکی ہے۔ مطلب سویٹنس جو ہے وہ ان کے لیے زہراب بن چکی ہے۔ تو یہ جب دل بیدار ہو جاتا ہے نا، تو پھر جو لیزینس ہے وہ اس دل بیدار کے لیے، ایسا انسان جس کے اندر بیدار دل ہو نا، اس کے لیے جو لیزینس ہے نا وہ زہراب بن جاتی ہے۔ سویٹنس وہ اس کی بن جاتی ہے، ان کہ وہ لیزی نہیں ہوتا۔ تو نہیں ضبط نوا ممکن تو اڑ جا اس گلستان سے، کہ اس محفل سے خوشتر ہے کسی صحرا کی تنہائی۔ تو اگر مطلب اقبال تیرے سے برداشت نہیں ہو رہا، اور مطلب تو یہی کام کرنا چاہ رہا ہے جو تو کر ہی جا رہا ہے اور نہیں رکنا چاہ رہا، جبکہ حالانکہ سارے تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، چونکہ اس میں دکھ ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اس میں مصیبتیں ہیں، اس میں پابندیاں ہیں، اس میں قید ہے، تو اپنی مطلب خواب پورے کرو، زندگی گزارو، عیاشی کرو جس طرح سارے کرتے ہیں۔ تو اگر تو نہیں باز آ رہا تو مطلب پھر اس گلستان سے کہیں اور چلا جا، کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں مطلب سب کچھ نہ ہو، پابندیاں نہ ہو، قید نہ ہو، اکیلا تو ہو، جو مرضی کہتا رہے، نہ کوئی پرواہ، نہ کوئی سنے اور نہ کوئی سنائے۔ تو اینڈ پھر اقبال کرتے ہیں، وہ صاحب کی ایک شعر ہے، تو اس کی انگلش ٹرانسلیشن یہ ہے: مینیفیسٹیشن آف لیلا از مچ بیٹر ان وائلڈنس۔ بیسیکلی میں اس کو پھر اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ وہ ہم نے کہاوت سنی ہوئی ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ اب نہ ہم کبھی کہاوتوں پہ غور کرتے ہیں، نہ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ کہاوت کیوں آئی، تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، میں بھی یہ کہاوت ہی غلط ہو، میں بھی وہ جو مور تھا وہ بیچارہ اتنا خوبصورت، اتنا جوان، اور پھر اس نے اپنا رقص پیش کیا، but there was nobody to appreciate، سو اس لیے وہ بھاگ کے جنگل میں چلا گیا۔ اس نے بھی یہی کام کیا جو اقبال کہہ رہے ہیں کرنے کو،
تو وہ جنگل میں چلا گیا اور ہم نے یہ مذاق بنا لیا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو ہم ہمیشہ ایک سائڈ دیکھتے ہیں سچائی کی، کوائن کی ایک سائڈ. ہماری نا ایک آنکھ بند کر کے ہم سچائی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی شکل بگاڑ لیتے ہیں. جب ایک آنکھ بند کر کے آپ کسی کو دیکھ رہے ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہے، تو بیسیکلی آپ اپنا فنی فیس دوسروں کو دکھا رہے ہیں. تو دوسرا اس کا مصرع ہے، سٹی اسٹریٹ از انیبل ٹو کنٹین وائلڈنس بیوٹی. بیسیکلی وہ یہ ہے کہ مطلب اگر آپ کو کبھی شوق ہو دیکھنے کا آسمان اور آسمان کے جو اوپر ستارے وغیرہ ہیں، تو آپ ٹیلیسکوپ یوز کرتے ہیں. تو ہمیشہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ اپنی ٹیلیسکوپ اٹھا کے نا، اپنی خوردبین اٹھا کے تو شہر سے دور چلے جاؤ جہاں کوئی لائٹ نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، اور پھر جا کے آسمان دیکھو، پھر جا کے خوبصورتی دیکھو. چونکہ یہ جو گلیر ہوتی ہے نا، یہ جو لائٹ ہوتی ہے نا، جو چمک ہے یہ آپ کو نا کچھ دیکھنے نہیں دیتی. اور یہی آخری والے شعر کا مطلب ہے.